خوش آمدید۔ یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کل ہر ایپ اور ویب سائٹ کے لیے یوزر انٹرفیس یعنی یو آئی کتنا اہم ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ وہ پہلی چیز ہے جو صارف دیکھتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف خوبصورتی کی بات نہیں، یہ صارف کے پورے تجربے یعنی یوزر ایکسپیرینس کی بنیاد ہے۔ صحیح کہا۔ پہلے تو اچھے یو آئی بنانے کے لیے خاص مہارت چاہیے ہوتی تھی، ہے نا؟ مہنگے سافٹ ویئر جیسے اڈوبے ایکس ڈی، اسکیچ، فگما۔ جی ہاں، اور ساتھ میں ڈیزائن کے اصولوں کی گہری سمجھ، جیسے لے آؤٹ، رنگوں کا استعمال، ٹائپوگرافی، یہ سب ضروری تھا۔ اور یہ چیزیں عام آدمی یا چھوٹے کاروبار یا جن کے پاس نئے آئیڈیاز تو ہیں مگر وسائل نہیں، ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ بالکل، پروفیشنل ڈیزائنر ظاہر ہے مہنگے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خود کوشش کرے تو اس میں وقت بہت لگتا ہے، سیکھنے کا عمل بھی طویل ہے۔ لیکن اب لگتا ہے صورتحال بدل رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی والے ٹولز آ گئے ہیں جو اس سارے عمل کو آسان بنا رہے ہیں، ایسا سنا ہے۔ تو آج ہم یہی کھوج لگائیں گے کہ یہ اے آئی ٹولز آخر ہیں کیا، کیسے کام کرتے ہیں، اور کیا واقعی کوئی بھی بغیر ڈیزائن کے تجربے کے ان سے پروفیشنل نظر آنے والے انٹرفیس بنا سکتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک انقلاب سے کم نہیں۔ اے آئی کا اس میدان میں آنا ڈیزائننگ کو ڈیموکریٹائز کر رہا ہے۔ ڈیموکریٹائز یعنی اب یہ صرف ماہرین تک محدود نہیں رہا؟ بالکل، اب یہ صلاحیت زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ رہی ہے۔ تو آئیے اس کو مزید سمجھتے ہیں۔ یہ اے آئی ٹولز جو ہیں، خاص طور پر جن کا ذکر ہماری تحقیق میں بھی ہے، جیسے یوزرڈ اور ویزلی، یہ آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ٹولز ڈیزائن کے عمل کو ڈرامائی طور پر تیز اور آسان بنا دیتے ہیں۔ یوزرڈ کی مثال لیں۔ جی، آپ اس میں صرف ٹیکسٹ کی صورت میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسی اسکرین چاہیے، اچھا، اور وہ چند سیکنڈ میں آپ کو ایک قابل ترمیم یعنی ایڈیٹبل پروٹوٹائپ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، صرف ٹیکسٹ سے؟ جی ہاں، اور یہی نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ہاتھ سے بنا ہوا خاکہ ہے یا کسی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ، یہ اسے بھی ایک اچھے بھلے ڈیزائن میں بدل سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو کمال ہے۔ اور اس میں کچھ اضافی دلچسپ چیزیں بھی ہیں، جیسے پریڈکٹیو ہیٹ میپس۔ ہیٹ میپس وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جب کوئی صارف آپ کی بنائی ہوئی اسکرین دیکھے گا تو اس کی نظر کہاں کہاں زیادہ جائے گی، کہاں وہ زیادہ توجہ دے گا۔ او واو، یعنی یہ صرف ڈیزائن نہیں بناتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔ کچھ حد تک جی، یہ آپ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اس میں تھیمز بنانے، اے آئی سے ٹیکسٹ لکھوانے اور فگما کے ساتھ انٹیگریشن جیسی سہولیات بھی ہیں۔ فگما انٹیگریشن، اس کا مطلب ہے کہ پروفیشنل ڈیزائنرز بھی اسے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، شروع اے آئی سے کر کے پھر فگما میں لے جائیں۔ جی بالکل، یہ اسے بہت لچکدار بنا دیتا ہے، اور رفتار کی بات کریں تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں کلکیبل پروٹوٹائپ یا شاید 2 منٹ میں ایک ایپ کا موک اپ تیار ہو سکتا ہے۔ 30 سیکنڈ، یہ تو یقین نہیں آتا۔ اچھا، اور وہ دوسرا ٹول ویزلی، اس کے بارے میں کیا خاص ہے؟ ویزلی کا بنیادی فوکس ان کے مطابق استعمال میں انتہائی آسانی پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے سیکھنے کی تقریباً کوئی ضرورت نہیں، نو لرننگ کرو۔ یہ تو بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف نہیں۔ جی، یہ بھی ٹیکسٹ، اسکرین شاٹ یا خاکے سے ڈیزائن بنا سکتا ہے، اور اس میں پہلے سے بنے بنائے ٹیمپلیٹس کی ایک بڑی لائبریری بھی ہے، شاید 1500 سے زیادہ۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو جلدی سے کچھ بنانا چاہتے ہیں بغیر کوئی پیچیدہ سافٹ ویئر سیکھے۔ بالکل، اگر آپ کو تیزی سے موک اپس بنانے ہیں، آئیڈیاز کو شکل دینی ہے، تو ویزلی ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ یعنی یو آئی زیڈ زیادہ فیچرز اور گہرائی فراہم کرتا ہے، جبکہ ویزلی سادگی اور رفتار پر زیادہ مرکوز ہے۔ ان کے علاوہ بھی تو کچھ ٹولز کا ذکر تھا، جیسے کینوا، میجک ڈیزائن، گیلیلیو اے آئی۔ جی ہاں،
مختصر طور پر بتاتا ہوں، کینوا کا میجک ڈیزائن تو ان کے موجودہ پلیٹ فارم کا حصہ ہے، جو پہلے سے کینوا استعمال کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ گیلیلیو اے آئی کا مقصد ٹیکسٹ سے زیادہ مربوط پورے ڈیزائن سسٹمز بنانا ہے۔ ہر ٹول کا اپنا ایک خاص زاویہ ہے، یا وہ کسی خاص قسم کے صارف کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ یہ سمجھنا بھی دلچسپ ہے کہ یہ اے آئی پردے کے پیچھے کرتا کیا ہے۔ مطلب ہم نے ٹیکسٹ لکھا اور ڈیزائن آ گیا، یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ جادو تو نہیں لگتا، یہ اصل میں مشین لرننگ ہے۔ اے آئی نے ہزاروں لاکھوں اچھے کامیاب ڈیزائن پیٹرن سے سیکھا ہوتا ہے۔ اچھا۔ تو جب آپ اسے کوئی ان پٹ دیتے ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹ ہو، کوئی تصویر ہو یا ہاتھ سے بنا خاکہ، اے آئی اس کا تجزیہ کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے۔ تو وہ خود سے فیصلہ کرتا ہے کہ بٹن کہاں لگے گا، تصویر کہاں آئے گی؟ جی، اپنے سیکھے ہوئے پیٹرنز کی بنیاد پر، اور نتیجہ ایک ایسا ڈیزائن ہوتا ہے جسے آپ پھر اپنی مرضی سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ وہ قابل ترمیم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، یوزر میں لکھیں ایک سادہ لاگ ان اسکرین نیلے بٹن کے ساتھ بناؤ۔ جی، اور وہ بنا دے گا۔ یا ویزیلی میں آپ کسی ٹیمپلیٹ سے شروع کر کے اسے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے عام آدمی کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو خود ڈیزائنر نہیں ہیں، جیسے نئے کاروبار شروع کرنے والے پروڈکٹ مینیجرز؟ ان کے لیے کیا فائدے ہیں؟ فائدے تو بہت واضح ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ہے رفتار۔ جو کام پہلے دنوں یا ہفتوں میں ہوتا تھا، وہ اب منٹوں یا گھنٹوں میں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، یقیناً خرچہ۔ بالکل، ڈیزائنرز کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، یا کم از کم ابتدائی مراحل کے لیے ٹل جاتی ہے۔ تو وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیاز کو آزمانا آسان ہو گیا۔ یقیناً، آپ بہت جلدی مختلف ڈیزائن بنا کر دیکھ سکتے ہیں، جسے آئٹریشن کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنا، یعنی کولیبوریشن، بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹولز خاص طور پر نئے کاروبار شروع کرنے والوں، فاؤنڈرز، پروڈکٹ مینیجرز، یا یہاں تک کہ شوقین افراد کو اپنے آئیڈیاز کو حقیقت کا روپ دینے میں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ بلا شبہ، یہ ایک طرح سے رکاوٹوں کو کم کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہ ٹولز پروفیشنل یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز کی جگہ لے لیں گے؟ کیا ان کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم اور قدرے پیچیدہ سوال ہے۔ دیکھیں، فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹولز ابتدائی ڈیزائن آئیڈیاز کو جلدی سے شکل دینے اور فوری پروٹوٹائپ بنانے کے لیے بہترین ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے بہت زیادہ منفرد، پیچیدہ یا کسی برانڈ کی خاص شناخت اور تفصیلات کے مطابق ڈیزائن بنانے کی، تو وہاں اب بھی ایک ماہر تجربہ کار ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ٹولز ایک حد تک ہی کام کرتے ہیں۔ جی، اور ایک اور بات، ٹیمپلیٹس پر زیادہ انحصار کرنے سے بعض اوقات ڈیزائن تھوڑا عام سا، یعنی جنیرک بھی لگ سکتا ہے۔ وہ خاص منفرد بات شاید نہ آئے۔ صحیح۔ اور ڈیزائن کے جو بنیادی اصول ہیں، رنگوں کی سمجھ، توازن، صارف کی نفسیات، ان کی اہمیت تو اب بھی ہوگی۔ بالکل، ان اصولوں کی سمجھ اب بھی بہت مددگار ہے۔ یہ ٹولز ایک بہت طاقتور معاون ہیں، لیکن یہ انسانی تخلیقی صلاحیت اور گہری سمجھ کا مکمل متبادل کم از کم ابھی تک تو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سننے والا ان ٹولز کو آزمانا چاہے تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ کیسے شروعات کریں؟ میرا مشورہ ہوگا کہ سادہ آغاز کریں، کسی ایک اسکرین سے شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کے ان پٹ آزما کر دیکھیں۔ کبھی ٹیکسٹ سے کوشش کریں، کبھی کوئی اسکرین شاٹ یا خاکہ اپلوڈ کر کے دیکھیں۔ یعنی تجربہ کریں۔ جی بالکل، دیکھیں کیا نتائج ملتے ہیں۔ ٹیمپلیٹس کو استعمال کریں، ان سے سیکھیں۔ اگر ممکن ہو تو ڈیزائن کے بنیادی اصولوں کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ لیں۔ اور جو بنائیں اسے شاید ٹیسٹ بھی کریں، جیسے آپ نے وہ ہیٹ میپ کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، اگر ٹول میں ایسی سہولت ہے جیسے یوزارڈ میں ہیٹ میپ ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ صارف کہاں دیکھے گا، رائے لیں اور پھر بہتری لائیں۔ زبردست۔
تو خلاصہ یہ ہوا خلاصہ یہ ہے کہ یوزارڈ اور وزلی جیسے اے آئی یو آئی ڈیزائن ٹولز واقعی ڈیزائننگ کے منظر نامے کو بدل رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کو زیادہ قابل رسائی بنا رہے ہیں۔ عام لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بغیر کسی خاص ٹریننگ یا زیادہ خرچ کے پروفیشنل نظر آنے والے یو آئی بنا سکیں۔ تو یہ صرف ٹولز نہیں ہیں، بلکہ یہ تخلیقی عمل کو زیادہ ڈیموکریٹک، زیادہ انکلوسیو بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ اگرچہ یہ ہر صورت میں ماہر ڈیزائنر کا متبادل نہیں ہے، لیکن ان کی رفتار، آسانی اور اشتراک کی خصوصیات انہیں آئیڈیاز کو زندہ کرنے کے لیے انمول بناتی ہیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں واقعی ایک زبردست پیش رفت ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مستقبل میں اے آئی تخلیقی عمل کو مزید کیسے بدل سکتا ہے۔ صرف یو آئی ڈیزائن میں ہی نہیں، بلکہ شاید موسیقی، تحریر اور دیگر شعبوں میں بھی۔ کیا یہ واقعی ہر کسی کو ایک تخلیق کار بننے کے قریب لا رہا ہے؟ اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہمیں سننے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔